حضرت آمنہ کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ لوگ دودھ پلانے کے لیے دیہات کے ماحول میں بھیجا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کو حضرت آمنہ کے بعد جس نے دودھ پلایا وہ سویبہ نے پلایا۔ یہ ابو لہب کی ایک باندی تھی، اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ تو اس میں حضرت حمزہ آپ کے ساتھ اس میں شریک تھے دودھ پینے میں، اس لیے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو دودھ پیا ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہے۔ حضرت حلیمہ یہاں بھی دیکھیں انتخاب ہے، حلیمہ کا معنی بردبار، کہ جو پیغمبر ہے وہ بھی نہایت بردبار ہوگا، تو جو دودھ پلانے والی ہے وہ بھی نہایت بردبار۔ قبیلے کا بھی انتخاب ہے، بنو سعد، سعد کا معنی نیک بخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نیک بخت، جو دین لے کر آئے جو اسے قبول کرے گا وہ بھی نہایت نیک بخت ہوگا۔ تو حضرت حلیمہ اب بچوں کو لینے کے لیے آئیں۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتے تھے خدمت، وہ خدمت لے لیا کرتے تھے۔ تو اب حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں آئی میں نے چکر لگایا تو میں دیکھ رہی تھی کوئی بچہ مل جائے، لیکن چونکہ حضور یتیم تھے تو آنے والی عورتوں نے دیکھ کر یہ کہہ کر سمجھو چھوڑ کے چلی گئیں، نادان عورتیں کہ ہو سکتا ہے یہاں سے ہمیں کوئی مالی معاوضہ نہ ملے، کوئی خدمت نہ ملے، اس لیے وہ چلی گئیں۔ لیکن حضرت حلیمہ نے جب دیکھا تو انہوں نے نہ چاہا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں، اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ایک یتیم بچہ ہے، میں چاہتی ہوں میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں۔ شوہر راضی ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی تھی جس وقت میں آئی تھی تو ہماری سواری اتنی دبلی پتلی کمزور تھی کہ سب سے آخر میں ہماری سواری پہنچی تھی اور سواری تیز نہیں چل سکتی تھی۔ حضرت حلیمہ کا دودھ نہیں تھا، جو ان کا ایک بیٹا تھا بڑی مشکل سے وہ دودھ پیتا تھا، تو گھر کے اندر تنگدستی کی حالت تھی، اور جب ان کی بکریاں، گائیں، اونٹنیاں چرنے کے لیے جاتی، چر کر آتی تو ان کا بھی دودھ نہ ہوتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا، حضرت آمنہ نے ان کو دے دیا رضاعت کے سلسلے میں، تاکہ ان کی پرورش دیہات کے ماحول میں ہو۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات اس لیے بھیجتے تھے، نمبر ایک وہاں پہ اصل زبان ہوتی ہے، دیہات میں بچہ اپنی ٹھیک مادری زبان صحیح سے سیکھ جاتا ہے، شہر کے اندر زبان میں بہت سے الفاظ ملا دیے جاتے ہیں۔ نمبر دو دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، وہاں صحت اچھی رہتی ہے، اور نمبر تین وہاں جا کر بچہ اپنی تہذیب و تمدن سے، ثقافت سے، حالات سے واقف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت حلیمہ جب حضور کو لے کر گئی، جب سواری پر بیٹھی ہیں تو وہی سواری جو سب سے سست رفتار تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ تیز رفتار ہو گئی۔ اب جب یہ اپنے گھر پہنچی ہیں تو کہتی ہیں کہ وہی میری گائیں، بکریاں، اونٹنیاں جب چرنے کے لیے جاتی آتی تو عموماً کبھی دودھ نہ ہوتا، حضور کی آمد کے ساتھ ایسی برکتیں ہو گئیں، جب بھی کوئی بکری، اونٹنی واپس آتی تو ان کا دودھ ہوتا اور خوب دودھ ہوتا، میں بھی سیراب ہو جاتی، بچے بھی سیراب ہو جاتے۔ خود حضرت حلیمہ کی یہ حالت، فرمایا پہلے میرا اتنا کم دودھ تھا کہ میرا بیٹا بھی صحیح سے سیراب نہیں ہوتا تھا، حضور کی آمد سے اتنا دودھ ہو گیا بیٹا بھی میرا سیراب ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب سیراب ہو جاتے، یعنی خوب برکتیں آنا شروع ہو گئی۔ حضور بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے اپنی والدہ حضرت حلیمہ رضائی ماں کا دودھ پیتے تھے، کبھی اگر وہ بائیں طرف آپ کو ڈال دیتی تو آپ دودھ نہ پیتے، دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، اور بائیں طرف گویا حصہ تھا بھائی کا، تو بھائی جو آپ کا رضائی تھا وہ بائیں طرف حضرت حلیمہ کے سینے سے وہ دودھ پیتا، تو آپ ابتدا سے دائیں طرف سے ہی پیتے رہے۔ یہاں حضرت حلیمہ کے پاس آپ کا وقت گزرا، یہاں تک کہ جب 2 سال عمر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، حضور کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا تھا مکہ میں، جس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے۔ وہ واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ، جس سے تمام لوگوں کی نظر عرب پہ آ گئی تھی کہ عرب میں لگتا ہے اب وہ نبی آنے والا ہے۔ وہ واقعہ مختصر یہ تھا، حضور کی ولادت سے 50 یا 55 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا ظاہری سبب یہ بنا تھا کہ یہ جو ابرہہ تھا اس نے ایک گرجا تعمیر کیا ہوا تھا، بڑا خوبصورت گرجا تھا، اور یہ ابرہہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ آ کر یہیں گرجے کے اندر عبادت کریں، یہ لوگوں کی ذہن سازی کیا کرتا تھا۔ تو اتنے میں ایک شخص عرب کا آیا، اس نے آ کر اس کے گرجے میں گندگی کر دی، غلاظت کر دی۔ اس کو بڑا غصہ آیا ابرہہ کو،
اس نے کہا میں بدلہ لوں گا اور اس طرح کہ میں مسلمانوں کا یہ جو خانہ کعبہ ہے میں اس کو گراؤں گا۔ اس کو گرانے کے لیے اس نے منصوبہ بنایا اور ابرہہ نے اپنے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لیا اور یہ لشکر لے کر آیا اور حملہ کرنے کے لیے یہ جیسے ہی اب مکہ کے حدود میں داخل ہوا تو راستے میں اس نے دیکھا جانور چر رہے تھے، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، تو کہا ان سب کو جتنے جانور چر رہے ہیں ان کو پکڑو۔ تو وہ ساری اونٹنیاں جتنی تھیں ان کو بھی پکڑ لیا گیا، اونٹ بھی سب پکڑ لیے گئے۔ تو ابھی جو عبد المطلب حضور کے دادا تھے تو تقریباً 200 اونٹ ان کے بھی ان لوگوں نے پکڑ لیے تھے۔ تو اب عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ اب یہ جو ابرہہ تھا جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا بیت اللہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے، تو جب اسے پتہ چلا کہ یہاں کا سردار عبد المطلب آ رہا ہے تو یہ تخت سے نیچے بیٹھا اور اس نے نیچے چادر ڈالی اور عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا۔ کہا بھئی آپ کیسے آئے؟ عبد المطلب نے کہا تم نے میرے 200 اونٹ لیے ہیں، وہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تو میں واپس کر دوں گا، لیکن میں تو سمجھ رہا تھا تم یہ کہو گے بیت اللہ پہ حملہ نہ کرو، بیت اللہ کو نہ گراؤ، تم نے بیت اللہ کی بات نہیں کی، اپنی اونٹوں کی بات کی۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے بات اونٹوں کی، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اللہ، اور وہ اللہ اپنے اس گھر کی خود حفاظت کرے گا، اس گھر کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک تھا اس لیے میں نے اونٹوں کا تذکرہ کیا۔ اس نے ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ اب جب وہ آگے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا تھا تو وہ جو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ نے سورہ فیل میں پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب یہ ہاتھی والے لوگ آگے گئے تو اللہ کی نصرت اور مدد آئی کہ وہ پرندے تھے اور جن کے ہر پرندے کے بعد 3 پتھر تھے، ایک پتھر ایک اس کے پاؤں کے میں ہوتا، دوسرا اس کے دوسرے پاؤں میں پنجے میں، اور تیسرا اس کے نوک میں ہوتا تھا منہ میں۔ وہ ایک ایک پتھر مارتے تھے، وہ کام کرتا تھا جیسے آج کے دور میں ایک میزائل کام کرتا ہے، اور وہ ایک ایک پتھر لگا ہے تو سوار بھی مر گیا، جو ہاتھی تھا وہ بھی مر گیا۔ وہ پتھر سر پہ لگتا تو ہاتھی کے نیچے سے نکل آتا۔ قرآن کریم نے اس کی طرف واقعے میں اشارہ کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو نہیں معلوم ہاتھی والوں کے بارے میں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ان کی تدبیروں کو اللہ نے خاک میں نہیں ملایا، ان کی تدبیروں کو اللہ نے ناکام نامراد نہیں کیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ ایک پتھروں کو اوپر سے سخت پتھروں کو منہ میں لے کر پکی مٹی کے بنے ہوئے پھینکتے، وجعلہم کعصف مأکول، اور پھر ان کا حشر یہ ہوا جس طرح کہ وہ بھوسا جس کو کھا لیا جائے کہ جانور منہ میں لے اور تھوکے، اس طرح ان کی حالت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد سب لوگوں کی نظر بیت اللہ پہ پڑ گئی تھی کہ لگتا ہے وہ پیغمبر آخر الزمان مبعوث ہونے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ان ہاتھی والوں کو ان کے لشکر کے سمیت اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ خود اس ابرہہ کو ایسی بیماری لگ گئی، اس کے جسم کا گوشت یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا تھا، جسم کا گوشت اس کے جسم سے یوں گرتا رہا، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر عبرت کا نشان بن کر یہ دنیا سے چلا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر یہ سلسلہ جب آیا حضانت کا، پرورش کا، تو حضرت حلیمہ جب آپ کو لے کر گئی تو حضور وہاں حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا جس کو کہا جاتا ہے شق صدر۔ شق صدر کہتے ہیں سینے کو چیرا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ 4 دفعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر مبارک تھی 4 سال، دوسری دفعہ جب آپ کی عمر تھی 10 سال، تیسری دفعہ جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی، اور چوتھی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کے موقع پر۔ یہ جو پہلی دفعہ ہوا 4 سال کی عمر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر بکریاں چرانے کے لیے نکلے تھے، تو اچانک وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا 2 آدمی آئے، سفید کپڑوں میں تھے، انہوں نے ہمارے بھائی کو لٹایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا، علم اور حکمت کے ساتھ اس کو بھر دیا گیا، اور پھر دوبارہ اندر رکھ کر اوپر سے سلائی کر دیا گیا۔ تو یہ ایسا ہے جیسے آج کے دور میں آپریشن کیا جاتا ہے، جیسے کسی کے دل کا آپریشن ہوتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی دفعہ ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچپن میں انسان کے دل میں لہو لعاب کا مادہ ہوتا ہے،
کھیل کود کا مادہ، کھیل کودنے کی طرف میلان ہوتا ہے بچے کا، تو یہ آپ کا پہلی دفعہ تھا تاکہ آپ کا دل مبارک پاکیزہ کر کے کہ کھیل کود کی طرف آپ کا میلان باقی نہ رہے۔ دوسری دفعہ جب ہوا ہے وہ 10 سال کی عمر میں، اس عمر میں عموماً آدمی کے لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، خواہشات کا زمانہ قریب آنے والا ہوتا ہے، اس وقت میں آدمی عموماً خواہشات میں، لڑکپن میں، ان میں وقت لگتا ہے، تو وہ دوسری مرتبہ ہوا تاکہ یہ خواہشات، یہ شیطانی حصہ، وساوس، یہ ساری چیزیں نکال دی جائیں اور آپ کے دل کو پاکیزہ کیا جائے۔ تیسری مرتبہ یہ شق صدر تب ہوا جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی، چونکہ نبوت کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، ہر آدمی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو تیسری مرتبہ آپ کے دل کو علم و حکمت سے دھویا گیا، زمزم سے دھو کر علم و حکمت سے بھر دیا گیا تاکہ نبوت کا بوجھ آپ اٹھا سکیں۔ چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے، تو چونکہ معراج پر وہاں پر 7 آسمانوں کی سیر تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات تھی، نماز کی فرضیت ہونی تھی، جنت جہنم کے مناظر دیکھنے تھے، تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ دل کے اندر تقویت اور زیادہ ہو، قوت اور زیادہ ہو، تاکہ آپ یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو چوتھی مرتبہ واقع معراج میں لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ یہاں یہ یاد رہے، بعض لوگ اس کو شرح صدر کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شرح صدر الگ چیز ہے، شق صدر الگ چیز ہے۔ شرح صدر کا معنی سینے کو کھول دینا، یہ تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، نبی ہے غیر نبی ہے، اللہ اس کے سینے کو کھول دے، اس کے دل میں اللہ حکمت ڈال دے، دین کی سمجھ اور فہم ڈال دے، یہ جو ہے یہ شق صدر ہے۔ شق کا معنی چیرنا، یعنی جیسے آپریشن ہوتا ہے تو یوں باقاعدہ آپ کے جسم کو چیرا گیا ہے اور دل مبارک کو نکال کر یہ دھویا گیا ہے۔ تو بعض لوگ اس کو جو مجازی معنی پہ محمول کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ محدثین کے ہاں، محققین علماء کے ہاں، اہل سنت والجماعت کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، اور یہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ جب پہلی دفعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں لیٹے تھے تو آپ ذرا گھبرائے ہوئے تھے، چونکہ 4 سال عمر تھی، چہرے کی رنگت آپ کی تبدیل ہوئی تھی۔ تو یہ بچے دوڑتے ہوئے گئے، حضرت حلیمہ کو بتایا کہ اس طرح ہمارا جو بھائی تھا، 2 آدمی آئے، ان کا سینہ چاک کیا۔ حضرت حلیمہ ان کا شوہر دوڑتے ہوئے آئے، کہیں کسی نے آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تھے۔ اب آپ کے یہ جو سلائی کے نشانات تھے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو بعض صحابہ نے آپ کے سلائی کے نشانات بعد میں بھی دیکھے تھے، آپ کے سینے سے لے کر ناف تک یہ باریک سلائی کے نشانات تھے کہ جس وقت آپ کا شق صدر ہوا تھا اس کے بعد آپ کے سینے کو رکھ کر اوپر سے اس کو سلائی کیا گیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ واقعہ آپ کا 4 دفعہ پیش آیا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو انتخاب ہوا، دیکھیں آپ کا نام جو رکھا آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ نام کیا رکھا؟ محمد۔ حالانکہ اس نام کا پہلے رواج نہیں تھا، لیکن یہ نام اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے رکھا۔ تو محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے اس کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یعنی ایسا نام ہے حضور کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ لان تان کرتے مزمم پر، مشرکین مکہ کہتے تھے مزمم کو برا بلا کہتے، آپ نے فرمایا میں تو مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اللہ نے کس طرح دور کر دیا مجھ سے قریش کے لعن تان کو، قریش کے برا بلا کہنے کو۔ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، وہ لوگ مذمت کرتے ہیں مزمم کی، لعن تان کرتے ہیں مزمم کی، حالانکہ میرا نام تو محمد ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے یار ایک طرف سے ہم لعنت بھی کرتے دوسری طرف سے ہم نام محمد لیتے ہیں، تو محمد کا معنی تو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں مزمم پہ لعنت ہو۔ تو حضور نے فرمایا وہ مزمم پہ لعنت کر رہے ہیں اور میں مزمم نہیں ہوں، میرا نام تو محمد ہے۔ تو آپ کے نام کا انتخاب بھی گویا اللہ کی طرف سے ہے۔
کہ کائنات میں اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، آذان میں، اقامت میں، نماز میں، ہر جگہ جو آپ کا تذکرہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ رب العزت نے آپ کے تذکرے کو باقی رکھا ہے۔ تو آپ کا ایک نام محمد زمین پہ، دوسرا نام آپ کا احمد، یعنی سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی جو تعریف کرنے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، اب یہ جب مراحل چل رہے تھے کہ ادھر والد کا انتقال ہوا، ادھر 6 سال کی عمر میں اب والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کو پرورش میں لیا آپ کے دادا عبد المطلب نے۔ یہ اشارہ اس طرف تھا، والدین کا انتقال اس لیے بچپن میں ہو گیا، شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر بیٹے میں کوئی کمال ہوتا ہے تو لوگ اس کی نسبت والدین کی طرف کرتے ہیں۔ لوگ کہتے بیٹا اس لیے باکمال ہے کہ والد باکمال ہے، بیٹے میں اس لیے کمال ہے کہ والدہ باکمال ہے، اس نے تربیت کی اس کی وجہ سے۔ تو اللہ نے یہ سارے سہارے اٹھا کر براہ راست اللہ نے اپنے پیغمبر کی خود تربیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کسی انسان سے، اللہ نے براہ راست آپ کو علم دیا۔ دنیا میں کسی انسان سے، مخلوق میں کسی انسان سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ اگر آدمی کسی سے علم حاصل کرے تو شاگرد میں اگر کوئی کمال ہو، لوگ نسبت کرتے ہیں جی اس کا استاذ بڑا باکمال ہے، فلاں استاذ سے پڑھا تھا، اس کا شاگرد ہے اس لیے باکمال ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ پیغمبر میں جو صفات موجود ہو اللہ براہ راست آپ کو عطا فرمائے۔ تو آپ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں تھے، دنیا میں آپ نے کسی سے علم نہیں حاصل کیا تھا۔ تو یہ دونوں سہارے اٹھنے کے بعد یہ ایک اشارہ اس طرف بھی تھا، آج اگر کسی کے بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء کی زندگی کو سامنے رکھے، حضور کے والدین کا بھی بچپن میں انتقال ہوا۔ سب سے بڑا مقام مرتبہ آپ کا ہے مخلوق میں، لیکن آپ پر بھی یہ آزمائش آئی ہے۔ پھر جس وقت عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا تو عبد المطلب حضور کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اب اس کی جو اپنی مسند تھی جہاں یہ بیٹھتا تھا، اور اس کی جو اپنی جگہ تھی، یا جب بیٹھتا اور اس کے لیے بچھونا بچھایا جاتا، عبد المطلب کا کوئی بیٹا اس پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، حالانکہ اس کے 10 بیٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو یہ خوش ہوتا، خود ساتھ بٹھاتا، حضور کو دیکھتا، کبھی کندھے پہ اٹھاتا، کبھی لے کر ساتھ گھماتا، ہر موقع پر عبد المطلب حضور کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اونٹ گم ہو گیا، عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس وقت آپ کی عمر کم تھی، تو جب حضور اونٹ تلاش کرنے گئے تو اونٹ لے کر آ گئے، لیکن کافی دیر کے بعد اونٹ ملا تو یہ بہت پریشان ہو گئے اور یہی دعا کرتے رہے کہ محمد لوٹ جائے، اللہ کرے محمد لوٹ جائے، میں دوبارہ ان کو نہیں بھیجوں گا۔ یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بچپن میں ہی عقیدت اور محبت تھی۔ تو 2 سال پھر آپ عبد المطلب کے ساتھ رہے ہیں، پھر عبد المطلب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، تو پھر آپ کی جو تربیت کی ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب نے، آپ جن کی پرورش میں رہے، جن کے ساتھ رہے، وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ابو طالب کے ساتھ آپ علیہ السلام کا یہ 8 سال سے لے کر جوانی تک کا جو زمانہ گزرا ہے حضور کا، وہ ان کے ساتھ گزرا ہے۔ ابو طالب بھی حضور کا بڑا خیال رکھتا رہا، یہاں تک کہ ابو طالب کا جب پہلا سفر ہوا ہے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، یہ تجارت کا پہلا سفر ہوا ہے۔ ابو طالب نکلے، اس وقت حضور کی عمر تقریباً 12 سال تھی، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، شام کی طرف تجارت کا سفر ہو رہا ہے، راستے میں بحیرہ راہب، یہ ایک راہب تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو یہ اپنے عبادت خانے میں تھا، یہ اس سے دیکھتا رہتا تھا کہ وہ پیغمبر کب آنے والے ہیں، کب وہ آئیں گے۔ تو جب اس نے یہ قافلہ مسلمانوں کا یوں آتے ہوئے دیکھا تو اس نے دیکھا، اس کو محسوس ہوا کہ درخت کی شاخیں ان پر سایہ کر رہی ہیں، تو محسوس ہوا انہی کے اندر تو کہیں وہ بچہ موجود نہیں کہ جس نے آگے جا کر پیغمبر بننا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا درخت کی شاخوں کا آگے آنا، بادلوں کا ان کے اوپر سایہ ہو جانا اور ان کے لیے حالت کا تبدیل ہو جانا، کیفیت کا بدل جانا، تو اس نے ان تمام قافلے والوں کو بلایا، اس نے ان کی دعوت کی۔ جب سارے لوگ آ گئے تو بیچ میں دیکھا تو اس وقت آپ علیہ السلام نہیں تھے، حضور کی عمر 12 سال تھی، تو حضور کو ان لوگوں نے اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ رکھا تھا کہ آپ ان کی حفاظت میں ہو۔ تو اس نے جب سب کو دیکھا، اس نے کہا میں نے تو دعوت اس کے لیے کی تھی، تم نے تو اس بچے کو بلایا نہیں۔ پھر حضور کو جب بلایا گیا
تو یہ دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ ایک تو اس سے پہچانا تھا اس نے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں اکیلے تھے، باقی لوگ آگے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو ان پر بادل حضور پہ سایہ کر رہا تھا، اور اس سے اس نے پہچانا تھا کہ حضور جب آ رہے تھے تو آپ جیسے جہاں بیٹھنے لگتے درخت کی شاخیں آگے ہو جاتی اور آپ پہ سایہ کر دیتی، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ شجر اور حجر آپ کے سامنے جھکتے جا رہے ہیں اور یوں لگ رہے ہیں جیسے وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ خود ایک بڑا عالم تھا تو یہ حالت اور کیفیت دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ شاید یہی پیغمبر آخر الزمان ہوں گے۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا تھا۔ مہر نبوت حضور کے دو کندھوں کے درمیان تھی، اور بائیں طرف جہاں انسان کا یہ دل ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے کی جانب پہ یہ مہر نبوت تھی، اور اس میں اشارہ یہ آپ کے دل کی حفاظت کے لیے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ عموماً شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ دل میں ڈالتا ہے، تو دل کی حفاظت کے لیے مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان جس طرف انسان کا دل ہے بائیں طرف، یہ بالکل پیچھے اسی جانب تھی کہ شیطان کسی طرح وساوس، خیالات، برے شبہات اس میں نہ ڈال سکے۔ تو اس بحیرہ راہب نے وہ علامت بھی دیکھ کر پہچان لیا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی کفالت کرنے والے کون ہیں؟ تو سب نے کہا ابو طالب ہے۔ تو کہا میں چاہتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں ان کو واپس بھیج دو مکہ، کہیں ایسا نہ ہو تم شام لے کے جاؤ، وہاں کے نصارہ ان کو پہچان کر کہیں ان کو شہید نہ کر دیں، قتل نہ کر دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ ابو طالب نے بھیج دیا۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیں، بعض نے اس واقعے کا انکار کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف واقعے کی جو آخری بات ہے کہ حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھیجا، تو صرف یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت حضرت بلال پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر نہیں تھے، دوسرے لوگوں کے ہمراہ بھیجا۔ یہاں راوی سے نام میں ان سے تسامح ہوا ہے، اس لیے مسند بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کسی شخص کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ واپس بھیجا تھا، اور یہ شاید راوی کو اشتباہ اس لیے ہوا کہ دوسری مرتبہ جو سفر ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 20 سال کی عمر میں، اس میں حضرت ابوبکر ساتھ تھے، اس وقت عمر ان کی 18 سال تھی، تو شاید وہاں سے اشتباہ کی وجہ سے انہوں نے یہاں ذکر کر دیا۔ باقی یہ روایت مستند ہے، محققین علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کا پہلا سفر تھا جو حضور کا شام کی طرف ہوا تھا، جس میں راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے آپ کی اس وقت سے ہی حفاظت کی، لڑکپن کے زمانے سے ہی، لڑکپن سے ہی آپ محفوظ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ جب میرا یہ لڑکپن کا یہ زمانہ تھا تو جو لوگ نوجوان لڑکے تھے بکریاں چرانے والے، اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک تقریب ہے اس میں چلتے ہیں۔ ان تقریبوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، اشعار گائے جاتے تھے، بعض دفعہ بعض تقریبوں میں گانا بھی ہو جاتا تھا، تو وہاں کے لوگ جاتے تھے۔ تو انہوں کہتے ہیں کہ حضور کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ تو ابھی یہ اس وقت آپ کی نبوت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، یعنی ان دنوں میں جب آپ کی عمر مبارک 14-15 سال کے درمیان تھی، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کی ایسی حفاظت تھی، جیسے ہی وہاں اس محفل میں لے کر گئے، آپ فرماتے مجھے نیند آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سو گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا مجلس میں کیا ہوا، کیا گایا گیا، کیا پڑھا گیا، کیا کیا گیا۔ مجلس ہوئی، شروع ہوئی، ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اگلے دن جب سورج نکلا اور سورج کی جو روشنی میرے چہرے پہ پڑی تو کرنوں سے میں جاگ گیا۔ تو یہ اللہ کی ایک غیبی حفاظت تھی کہ لڑکپن کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو زمانہ تھا، ابتدا میں یہ آپ کا بکریاں چرانے میں گزرا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چرائیں۔ اس میں ایک حکمت ہوتی ہے، حکمت یہ تھی کہ چونکہ آگے جا کر آپ کو نبوت ملنی تھی، اور نبوت ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں صبر و تحمل ہو، اس لیے کہ پیغمبر کے جو ماننے والے ہوتے ہیں اس میں کوئی سخت مزاج والے، کوئی نرم مزاج والے، کوئی ضدی ہوتے ہیں، کوئی بات قبول کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے۔ تو جب آدمی بکریاں چراتا ہے تو بکریاں ایک ایسا جانور ہے، وہ مختلف کھیتوں میں گھس جاتی ہے، تو اب ان کو سنبھالنا، لے کر چلنا، اس سے زندگی میں صبر و تحمل آتا ہے۔ نمبر 2، اس سے زندگی میں عاجزی آتی ہے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، بکریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان چونکہ یہ مشقت کی زندگی گزارتا ہے، تو آنے والے حالات میں اگر تکلیف آئے، مشقت آئے، تنگ دستی آئے، تو ان حالات کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔
اور یہ بھی پتہ چلا کہ رزق حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے اگر بکریاں چرانا پڑے یا کوئی اور بھی انسان اگر پیشہ اختیار کرنا چاہے تو وہ پیشہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو زمانہ تھا یہ آپ کا بکریاں چرانے میں بھی گزرا۔ حضرت آمنہ کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ لوگ دودھ پلانے کے لیے دیہات کے ماحول میں بھیجا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کو حضرت آمنہ کے بعد جس نے دودھ پلایا وہ سویبہ نے پلایا۔